أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین و محترم ناظرین، ہم نے پچھلی نشست میں پچھلے بیان میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی ایک صورت دوسری صورت کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے، اور خصوصاً سورہ فاتحہ کی فضیلت کا ذکر کیا. سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی جو فضیلت، اس کا ہم نے تذکرہ کیا. آئیے اب ہم آپ کو ایک ایسی آیت کا تذکرہ، ایک ایسی آیت کی فضیلت اور ایک ایسی صورت کی فضیلت بتاتے ہیں، یا پھر مختلف صورتوں کی جو فضیلت مجمل طور پر وارد ہے اس کے تعلق سے بتائیں گے. اب ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آیت میں تمام آیتوں میں سب سے زیادہ بڑی آیت ہے، اپنے اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بڑی آیت ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے آیت الکرسی ہے. اس کو سب لوگ جانتے ہیں، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت الکرسی کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. اے ابو المنذر، ان کی کنیت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. دوبارہ ارشاد فرما، تم جانتے ہو قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فضرب فی صدری. تو فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا. وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر. اے ابو المنذر، کہ تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں مبارک علم ہو، تمہیں علم آ گیا ہے کہ سب سے بہترین اور بڑا اجر والا اور سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو، اس کے اندر تقریباً 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں 20 سے زائد صفات کا تذکرہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو آیت الکرسی کے برابر ہو. آیت الکرسی میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان چیزوں کا ذکر کوئی دوسری آیت میں نہیں ہے. اگر ہے تو سورۃ الحدید کے شروع میں اور سورۃ الحشر کے آخر میں چند آیات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. لیکن یہ ایک آیت جس میں آیت الکرسی کے برابر کسی چیز کا تذکرہ ہو، ویسی کوئی آیت نہیں ہے. اسی لیے اس کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رات میں سوتے وقت اگر اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے ان کے لیے نگہبان بن جاتا ہے، شیطان اس سے قریب نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ صحیح بخاری میں بھی مروی ہے. اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جو چوری کرنے والی صدقۃ الفطر چرانے کا جو واقعہ، وہ لمبا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری یا چوتھی مرتبہ سکھایا کہ تم قرآن مجید کے اندر ایک سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت کا اگر پڑھ کے سو گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے ہوں گے حفاظت کرنے والے، اور تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا. اللہ اکبر.
تو یہ ایک فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، دخول جنت کے لیے اسے کوئی چیز نہیں روکتی ہے سوائے موت کے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم بات ہے ہمارے سامنے۔ ہم اگر قرآن پانچوں نمازوں کے بعد سورت یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کو پڑھیں، تو گویا کہ جنت جانے کے لیے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی استاذ محترم امام ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ ما ترکتها عقیب کل صلاۃ، میں ہر نماز کے بعد ان کو کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ وہ آیت الکرسی کو پڑھتے تھے۔ آئیے اب ہم آپ کو سورۃ الاخلاص کا تذکرہ بتاتے ہیں، سورۃ الاخلاص کی فضیلت بتاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ شکایت کی، گویا کہ وہ اس کی قدر کو نہیں جانتا تھا، بہت کم جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، ارے میری قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو قرآن کا تیسرا حصہ ثلث القرآن کے برابر ہے یہ۔ اور ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ عاجز ہو جاتا ہے کہ ہر رات ثلث القرآن کی تلاوت کرے، یعنی 10 پارے کی تلاوت کرے؟ فشق ذلک علیہم، تو صحابہ کرام پر یہ بات بہت گراں گزری، دشوار گزری۔ وہ کہتے ہیں کہ اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ تو ثلث القرآن ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اور سورۃ الاخلاص ثلث القرآن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بہت طرح کے جوابات دیے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابو العباس ابن سریج کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ 3 اقسام کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات صورت کے اقسام 3 کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ احکام کے تعلق سے ہے۔ دوسری قسم کی ہے وعد و وعید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو وعید بیان کی ہے جہنمیوں کے لیے، وہ سب ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ اور یہ سورت کیا ہے؟ وَهَذِهِ السُّورَةُ جَمَعَتِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ، یہ سورت الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، ان صفات اور اسماء کو انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ سے بھی افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ افضل ہونے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، لیکن سورۃ الاخلاص یہ ثلث القرآن ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، لیکن جب سورہ اخلاص تک پہنچتا ہے اور اگر وہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا، اگر پڑھتے وقت پڑھتا ہے تو یہ گویا کہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ناپسند کیے ہیں، وہ ایک ہی مرتبہ پڑھے۔ ہاں، عام پڑھنا اگر پڑھنا ہے تو وہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سورہ اخلاص ہی کو 3 مرتبہ پڑھ لے اور کہہ لے کہ میں نے پورا قرآن کو پڑھ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے اور پھر سورہ اخلاص پڑھنے کا اجر الگ ہے۔ گرچہ یہ ثلث القرآن ہے، لیکن جو ثلث 10 پارے مکمل پڑھتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی فضیلت میں گویا کہ فرق ہے۔ اللہ عالم۔ اور پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سورہ یہ قرآن مجید کو جو مختلف صورتیں ہیں، ان صورت کے تعلق سے بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف فی الصحیح والضعیف کتاب کے اندر بہت ساری
ضعیف بہت سارے موضوع روایت نقل کر کے بتاتے کہ فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں موضوع ہے، فلاں یہ ہے. اور خصوصاً امام ثعلبی اور واحدی نے جو تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بہت سارے ضعیف اور موضوعات کو نقل کیے ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں رحمہ اللہ اظن الزنادقہ وضعوها، وہ فرماتے ہیں کہ یہ زنادقہ جو زندیق ہیں، جو زنادقہ ہیں، انہوں نے یہ فضیلت سب ذکر کیے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر، جو صاحب کتاب ہیں وہ ذکر کیا ہے کہ جو سورہ، جن صورتوں کے تعلق سے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہے، اور پھر سورہ بقرہ اور آل عمران کے تعلق سے ہے کہ یہ زہراوائن ہے. آیت الکرسی کی فضیلت صحیح ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری دونوں آیت ہیں اس کی فضیلت صحیح ہے. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں شیطان قریب نہیں ہوتا ہے. اور ایک فضیلت کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی جو شروع کے جو 10 آیتیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ فتنے کے دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ثلث القرآن ہے. اور سورہ معوذتین کی بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل علی آیات لم یر مثلہن ثم قراها، کہ میرے اوپر کچھ آیات نازل کی گئی ہیں ان جیسے کوئی دوسری آیت نہیں ہے. اس کے بعد پھر معوذتین کی تلاوت فرمائیں. اس کی یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس کے بعد جو صحیح سے کم تر درجے کے ہیں، یعنی حسن تک پہنچنے والی بعض روایتیں ہیں یا اس سے کم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها سورۃ الزلزال یہ تعدل نصف القرآن، یعنی نصف آدھے قرآن کے برابر ہے. قل یا ایھا الکافرون یہ ربع قرآن ہے. تبارک الذی بیدہ الملک یہ قبر سے نجات دینے والی صورت ہے. اس کے بعد پھر ساری احادیث جو ایک ایک کر کے صورت کی فضیلت بیان کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں. کثرت سے جس کے تعلق سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ موضوع یا پھر ضعیف ہوا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں انہی کو ہم اچھا سمجھے اور انہی پر عمل کریں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ رقیہ کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ میں نے پڑھا لیکن عمل نہیں ہوا، یعنی میں صحیح نہیں ہوا، میرا کام نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہے. سورہ اخلاص کی فضیلت یہ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے. اس سے دوسرے لوگ، ایک آدمی وہیں پر کیا کرتا ہے؟ رقیہ کرتا ہے تو اس کو نفع دیتا ہے، لیکن دوسرا آدمی رقیہ کرتا ہے تو یہ اس کو نفع نہیں دیتا. کیوں؟ یہ اس کے اخلاص کے، دونوں کے اخلاص کے اندر فرق بتاتا ہے. یعنی دونوں جو پڑھنے والے الگ الگ ہیں لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سیم ہے، ایک ہی چیز ہے، پھر بھی دونوں کے اندر یہ کیوں یہ فرق نظر آتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے اخلاص، دونوں کا صدق، دونوں کا ایمان، دونوں کا جو تدبر اور یقین، اور دونوں کی جو رغبت اور اللہ کا جو خشوع اور خضوع ہے، اللہ کا جو تقویٰ ہے، دونوں کے اندر برابر نہیں ہے. تو جن کے اندر زیادہ ہے اس کا کام کرتا ہے بنسبت اس کے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کا جذبہ کم ہے، اس سے یہ عمل نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خصوصاً قرآن مجید اور جن صورت کی فضیلت قرآن مجید میں ثابت ہے صحیح احادیث سے، ان کو ہم سمجھ کر پڑھیں، ان پر عمل کریں، ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم اگلی نشست میں آپ کو کچھ بتائیں گے انشاءاللہ اسی کے تعلق سے. جزاکم اللہ تعالی خیراً.